بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر حصہ نظم میں سے یہ مصنف میر انیس کی تحریر کردہ میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہ نظم اور مصنف کا نام ہے۔ تو ابتدا میں میر انیس ان کا قلمی نام تھا، اصل نام ببر علی انیس تھا۔ والد گرامی کا نام میر خلیق اور دادا کا نام امیر حسن تھا۔ میر انیس فیض آباد میں 1800 میں پیدا ہوئے۔ خاندان سادات سے تعلق تھا۔ میر انیس کا نام مرثیہ نگاری کے حوالے سے معتبر اور یکتا ہے۔ تو انہوں نے واقعہ کربلا کو اس انداز میں لکھا کہ ایک ایک لمحے پر ان کی شاعری واقعہ کو زندہ و جاوید کر گئی۔ میر انیس زبان دانی میں بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم والد محترم سے حاصل کی۔ دیگر علوم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ فن سپاہ گاری اور شہ سواری میں بھی کمال حاصل کیا۔ خاندان بھر میں شاعری کو بہت عمل دخل حاصل تھا، اس لیے فن شاعری میں عروج حاصل کیا۔ وہ بچپن ہی سے شاعری شروع کر چکے تھے۔ لکھنؤ کے مشاعروں میں شریک ہونے لگے۔ بعد میں لکھنؤ میں رہائش پذیر ہوئے۔ ان کی شاعری میں منظر کشی اور خوبی ایک کمال درجے کی تھی۔ قادر کلامی میں وہ ثانی نہیں رکھتے۔ مسیرہ پڑھتے تو لوگ محو ہو جاتے۔ ان کی کلام کی خوبصورتی تھی کہ لوگ ان کو سننے اور پڑھنا پسند کرتے تھے۔ تو مرثیے میں جو مقام میر انیس کو حاصل ہے وہ کسی اور شاعر کو نہ مل سکا۔ وہ 1874 میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو میدان کربلا میں صبح کا منظر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اس نظم میں صبح کا منظر خوبصورتی کے ساتھ بیان شاعر کرتے ہوئے کہتا ہے: کربلا کے صحرا میں صبح کے آثار نمودار ہوئے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے صحرائی سبزہ لہرانے اور جھومنے لگا۔ اس کا لہکنا اس قدر دل فریب تھا کہ آسمان کے سبز سنہری آئینے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ درخت، جھوم اور پھول مہک رہے تھے اور ہر ایک پھول کی پتی پر شبنم کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ ان کی چمک کے سامنے ہیرے شرمندہ اور ان کی خوبصورتی پر موتی قربان ہو رہے تھے۔ درخت کا ایک ایک پتا شبنم کے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ صحرا کی خوبصورت فضا روشنی سے جگمگا اٹھی تھی۔ پرندوں میں تیتر، چکور اور مور اپنی سریلی خوبصورت آواز ہر طرف اللہ کی حمد کر رہے تھے۔ صبح کی ہوا کی ٹھنڈک دل و جگر کو سکون بخش رہی تھی۔ سورج کی کرنوں میں سبز درخت بھی سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اور درختوں کے تنے جس جگہ زمین میں پیوست تھے وہاں پھولوں کے ڈھیر لگے تھے۔ گویا
درخت پھولوں برے ٹوکرے سجائے ہوئے تھے۔ صحرا میں صبح کی ہوا کے جھونکوں میں سبزہ زار معطر تھا۔ پھولوں پر شبنم کے قیمتی موتی چمک رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا سے درختوں کی شاخیں جھوم جھوم کر بلند ہوتی اور جھکتی تھیں۔ درختوں پر اگر ایک بلبل تھی تو اس کے دیدار کے لیے ہزاروں پھول تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر والے پانی کے خواہش مند تھے، کیونکہ دشمنوں نے پانی بند کر رکھا تھا۔ اس کی تلافی قدرت نے اس طرح کی کہ ہر گلاب کو شبنم کا کٹورا بنا دیا۔ شبنم نے اپنے قطروں سے پھولوں کو بھر دیا تھا۔ قمریاں سرو کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں اور کوئل شور بلند کر رہی تھی۔ ہر طرف پرندوں نے اپنی عبادت کے طریقے جاری کیے ہوئے تھے۔ اس طرح ہر شے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں مگن تھی۔ صرف پھول ہی بلند و برتر خدا کی تعریف میں مصروف نہ تھے، بلکہ ہر کانٹے کی نوک بھی خدا کی حمد کے لیے زبان کا کام دے رہی تھی۔ چیونٹی بھی اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر بار بار کہتی تھی کہ اے کمزوروں کو دانہ دنکا دینے والے رازق رب، میں تجھ پر قربان ہوں۔ الغرض ہر طرف جنگل میں کہیں یا حی یا قدیر کا ورد جاری تھا، تو کہیں اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی تھی، کہیں پروردگار عالم کے معبود واحد ہونے کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھولوں میں یہ عجب بہار ہے، وہ مہک رہے ہیں۔ پھول کی ہر پتی پر شبنم کے قطرے اپنی جھلک دکھا رہے ہیں۔ ہیرے بھی اس منظر پر شرمندہ تھے اور موتی بھی نثار ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس وقت ہر درخت کے پتوں پر موتی اور ہیرے جڑ دیے گئے ہیں۔ تو یہ نظم میدان کربلا میں صبح کے منظر کا خلاصہ ہے۔